السلام علیکم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی مکمل تفصیل بیان کریں گے۔ ایمان والوں کے اوصاف: اللہ پر کامل یقین، ایک بہترین باپ کا اولاد سے رویہ، زلیخا کا گناہ، حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی، اللہ کی رحمت، عفو و درگزر، اور یہ بھی جانیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے درمیان کیوں دفن کیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 400 سال بعد ان کی میت کو دوبارہ کیوں نکالا اور کہاں لے گئے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آگاہی کے اس سلسلے کو مزید جاری رکھا جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص قرار دیا اور ایک پوری سورت سورہ یوسف نازل فرمائی۔ پورے قرآن مجید میں سورہ یوسف واحد سورت ہے جو کہ مکمل اور مسلسل ہے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، سننے والے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی پریشان حال اس سورت کو سنتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ سال کہ جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب فوت ہوئے۔ ابو طالب ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش نے مجھ سے صحیح معنوں میں دشمنی کا آغاز ابو طالب کی وفات کے بعد کیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت ابو طالب کی وفات کے صرف 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت خدیجہ بھی وفات پا گئیں۔ اسلام دشمنی عروج پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور حضرت ابو طالب کی وفات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید صدمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شدید پریشانی اور دکھ کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرمائی تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہاران میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام حضرت راحیل اور والد حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہاران سے کنعان ہجرت کر کے چلے گئے۔ سفر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل اپنے دوسرے بیٹے بنیامین کی پیدائش کے دوران وفات پا گئیں۔ کنعان پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی سوتیلی ماں لیا نے کی، جو کہ ان کی خالہ بھی تھیں۔ 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک روز خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، پیارے بیٹے، تمہارا یہ خواب سچا ہے اور تمہارے روشن مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح تمام کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے آبا ابراہیم اور اسحاق پر وہ اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک تمہارا پروردگار عظیم اور حکیم ہے۔ مگر یاد رکھنا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تم سے حسد کریں اور تمہارے خلاف کوئی منصوبہ بنائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ وفات پا چکی تھیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ایک روز ان سب بھائیوں نے منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کر دیا جائے تاکہ ساری محبت انہیں مل سکے۔ ایک دن وہ سب مل کر باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بابا جان، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ ہمیں اجازت دیں کہ کل وہ ہمارے ساتھ جنگل کو چلے اور گھومے پھرے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دل و جان سے اس کا خیال رکھیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یوسف سے جدائی مجھے پریشان اور غمگین کر دیتی ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں تم اس کے حال سے غافل نہ ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا اسے کھا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے والد کو یقین دلایا اور کہا کہ ہماری شجاعت اور قوت کے باوجود اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آ جائے تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، ورنہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ دوسرے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر کنعان سے نکلے۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ان کے چہروں سے غصے اور دشمنی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔
انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام روتے پیٹتے رہے لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے لگے۔ پھر ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے قتل نہ کرو بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ اس کو ایک کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اتار دی اور انہیں کنویں میں پھینک دیا، اور پھر وہ سب روتے پیٹتے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خون لگی قمیض اپنے باپ کو دکھائی اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور ہماری آنسو بہاتی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں، تاہم اگر ہم سچ بھی کہیں گے تو آپ ہم پر یقین نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین تھا اور جانتے تھے کہ اللہ نے جو کچھ یوسف علیہ السلام کی قسمت میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ چنانچہ فرمایا، تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آگ نے تم سے ایک ناجائز کام کرایا ہے، تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن تک اس کنویں میں رہے۔ پھر ایک دن ایک قافلہ جو کہ مصر جا رہا تھا اس کنویں کے پاس پہنچا۔ قافلے والوں نے ایک غلام کو پانی لینے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ اس شخص نے جب کنویں سے پانی لینے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ کر اوپر آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد خوبصورت تھے۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور چیخ چیخ کر سب کو بلا لیا۔ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں پہنچ گئے اور کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے جو کہ گم ہو گیا تھا، اور یوسف علیہ السلام کو دھمکایا کہ اگر تم کسی کو سچ بتاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ ہاں میں ان کا غلام ہوں، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو قافلے والوں کے ہاتھ بیچ دیا۔ آخر کار طے پایا کہ اس لڑکے کو مصر لے جایا جائے اور غلام بنا کر بیچ دیا جائے۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ مصر کا گورنر جو کہ عزیز مصر کے نام سے مشہور تھا، جب اسے پتہ چلا کہ بازار مصر میں ایک بے حد خوبصورت غلام فروخت کے لیے پیش ہوا ہے اور لوگ اس کو خریدنے کے لیے بڑی بڑی رقمیں لے کر بازار میں جمع ہو رہے ہیں، تو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی اور اتنی ہی مشک، اتنا ہی ریشم دے کر خرید لیا اور لے جا کر اپنی بیوی زلیخا کو کہا کہ اس غلام کو نہایت ہی اعزاز اور احترام سے رکھنا، ہو سکتا ہے بعد میں ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے بے حد متاثر ہو گئی اور پھر ایک روز خوب بناؤ سنگھار کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی اور سب دروازے بند کر دیے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو زبردستی کرنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف بھاگنے لگے۔ اللہ کے حکم سے ایک ایک کر کے سب دروازے کھلتے گئے۔ زلیخا پیچھے دوڑی اور آپ علیہ السلام کا کرتا مبارک پیچھے سے پکڑ لیا جو کہ پھٹ گیا۔ اتفاق سے اسی وقت عزیز مصر مکان میں داخل ہوئے اور ان دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔ زلیخا نے اسی وقت جھوٹ کا سہارا لیا اور کہا کہ بھلا اس کی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے، اس نے تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ غلط بیانی کر رہی ہے، اس نے خود زبردستی کرنا چاہی، میں اس سے بچنے کے لیے بھاگا تو اس نے میرا پیچھا کیا۔ عزیز مصر دونوں کا بیان سن کر حیران تھا اور بولا کہ میں کس طرح یقین کر لوں کہ تم سچے ہو اور یہ جھوٹی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں 4 ماہ کا ایک بچہ پالنے میں لیٹا ہوا ہے جو کہ زلیخا کے ماموں کا لڑکا ہے، اس سے دریافت کر لیجئے کہ کیا سچ ہے۔ عزیز مصر نے کہا، بھلا 4 ماہ کا بچہ کیا جواب دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا،
اللہ اس کو میری بے گناہی کی شہادت دینے کی قدرت دے گا کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ چنانچہ عزیز مصر نے اس بچے سے پوچھا تو اللہ کی قدرت کے اس بچے نے بآواز بلند جواب دیا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے کی طرف سے پھٹا ہو تو وہ عورت سچ کہتی ہے اور یہ جھوٹے ہیں، اور اگر ان کی قمیض پیچھے کی طرف سے پھٹی ہو تو یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ یہ سن کر عزیز مصر نے جب دیکھا تو یوسف علیہ السلام کا کرتا پیچھے کی طرف سے پھٹا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے پر عزیز مصر نے زلیخا سے اس کے کیے کی معافی منگوائی اور بات کو وہیں ختم کر دیا تاکہ بدنامی سے بچا جا سکے، مگر بات پھیلتی ہوئی شہر کی معزز عورتوں تک جا پہنچی تو زلیخا کے بارے میں باتیں ہونے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی ایک غلام کو ورگلانا چاہتی تھی۔ جب زلیخا کو ان باتوں کی خبر ہوئی تو اس نے ایک دعوت کا انعقاد کیا اور سب عورتوں کو بلایا اور پھل ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب عورتیں پھل کاٹ رہی تھی تو یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے سب کے سامنے بلایا۔ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے لگیں اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹنے لگیں۔ حسن یوسف کی وجہ سے انہیں اپنے ہاتھوں کے کٹنے اور خون کے بہنے کا احساس تک نہ ہوا۔ تو زلیخا نے کہا کہ میں کیوں نہ اسے چاہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان سب عورتوں کے فتنے اور مکاریوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے۔ جب اس طرح کے واقعات بڑھ گئے تو عزیز مصر نے وزرائے مصر اور دیگر ارکان سلطنت سے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں مشورہ کیا اور آخر طے یہ پایا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیج دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل پہنچ کر فرمایا، مجھے یہ قید اس گناہ سے زیادہ عزیز ہے جس گناہ کی طرف مجھے یہ زلیخا اور وہ خواتین مصر بلا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام 7 سے 12 برس تک جیل میں رہے، وہاں توحید اور نیک اعمال کا درس دیتے رہے۔ تمام قیدی آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق اور کردار سے بہت متاثر ہوئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے، اسی دن آپ علیہ السلام کے ساتھ عزیز مصر کے 2 اور قیدی، ایک شراب پلانے والا اور دوسرا باورچی، دونوں جیل خانے میں داخل ہوئے۔ دونوں پر الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں زہر ملایا ہے۔ ان دونوں نے جیل میں خواب دیکھا اور دونوں نے اپنا اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کو سنایا، جس کی حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی۔ ایک سے کہا کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے اور دوبارہ اپنے عہدے پر بحال ہو کر اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کے خواب کے بارے میں کہا کہ تم کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ علیہ السلام کا نام خواب کی تعبیر دینے والا مشہور ہو گیا۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ ریان بن ولید نے بھی خواب دیکھا کہ 7 گائیں موٹی تازی ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، نیز 7 خوشے ہرے بھرے ہیں اور 7 اور ہیں جو کہ سوکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا، اے درباریو، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو میرے اس خواب کا مطلب بتاؤ۔ تو کوئی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ اتنے میں بادشاہ کے ساقی نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کا قاصد بن کر یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ مسلسل 7 برس خوب کھیتی کرو اور اناج کو محفوظ کر کے رکھو، پھر 7 برس تک مسلسل خشک سالی رہے گی۔ قحط کے 7 سالوں میں محفوظ کیا ہوا اناج لوگ کھائیں گے اور اس کے بعد پھر ہریالی کا دور آئے گا۔ جب قاصد نے بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو قید سے نکال کر میرے دربار میں لایا جائے۔ قاصد جب رہائی کا پروانہ لے کر جیل خانے گیا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے زلیخا اور دوسری عورتوں کے ذریعے میری بے گناہی اور پاک دامنی کا اظہار کرایا جائے، تبھی میں جیل سے باہر نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کی تحقیق کرائی اور تحقیقات کے دوران زلیخا نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ خطا میری ہے،
یوسف علیہ السلام سچے اور پاک دامن ہیں۔ پھر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو دربار میں بلا کر کہا کہ آپ ہمارے دربار کے معزز ہیں۔ قحط سالی کے حوالے سے مشورہ ہوا اور پھر بادشاہ نے خزانے اور تمام معاملات حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیے۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ علیہ السلام کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے اسی طرح یوسف کو زمین میں بااختیار بنا دیا، اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیں، اور ہم اچھے کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ قدفین نامی عزیز مصر کو بادشاہ نے معزول کر دیا تھا، اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد یہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے سے نکل کر عزیز مصر کے عہدے پر پہنچے تو اس وقت زلیخا نامی عورت نے بھی کھلے دل سے آپ علیہ السلام کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے نہ صرف اسے معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام کی شادی بھی اسی سے ہو گئی۔ اس زمن میں کہا جاتا ہے کہ زلیخا کے شوہر قدفین کی وفات کے بعد مصر کے بادشاہ نے زلیخا کا نکاح حضرت یوسف علیہ السلام سے کرا دیا۔ حضرت زلیخا کی توبہ کا اعلان قرآن کریم میں کیا گیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا تھا اور توبہ بھی کر لی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا کہ آپ تو میری محبت میں دیوانی تھی، تو کہنے لگیں اس وقت کی بات ہے کہ جب میں محبت کی حقیقت سے واقف نہ تھی۔ اب چونکہ مجھے حقیقت کا علم ہو چکا ہے، اس لیے اب میری محبت میں آپ کی شرکت گوارا نہیں۔ اس پر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے اس بات کا حکم فرمایا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ آپ کے بطن سے اللہ پاک 2 بیٹے عطا فرمائے گا جو دونوں نبی ہوں گے، تو زلیخا نے اللہ کے حکم و حکمت کی بنا پر سر جھکا دیا۔ آپ علیہ السلام نے زلیخا سے فرمایا کہ یہ اس سے بہتر نہیں جو تم چاہتی تھی۔ جب ملک کے نظام کا پورا شعبہ آپ علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانوں کا معاملہ خود سنبھالا اور 7 سال تک کھیتی کی اور اناج کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط سالی اور خشک سالی کا دور آیا اور پھر پوری سلطنت کے لوگ اناج کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے۔ اسی سلسلے میں آپ علیہ السلام کے بھائی کنعان سے مصر آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اناج دیا اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم اسے ساتھ نہ لائے تو تم کو اناج نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں سے کہہ کر بھائیوں کی رقم بھی ان کی بوریوں میں رکھوا دی تاکہ وہ اناج میں رقم دیکھ کر خوش ہو جائیں اور واپس ضرور آئیں۔ پھر وہ بھائی اپنے والد کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ عزیز مصر نے کہا ہے کہ جب تک تم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے تمہیں اناج نہیں ملے گا، لہٰذا آپ چھوٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ بے فکر رہیے۔ پھر جب انہوں نے بوریاں کھولیں تو حیران رہ گئے کہ اناج کے ساتھ رقم بھی موجود تھی۔ پھر اپنے والد سے کہا کہ اس سے بڑھ کر اچھا سلوک اور کیا چاہیے، دیکھ لیجئے عزیز مصر نے ہمیں اناج بھی دیا اور ہماری رقم بھی واپس کر دی، لہٰذا آپ بلا خوف و خطرہ چھوٹے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب دوسری مرتبہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح ہرگز بنیامین کو تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھاؤ میرے سامنے عہد کرو تو میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے حلفاً عہد کیا تو یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ مسند پر بٹھایا اور چپکے سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے چال چلی اور اپنے بھائیوں کی بوریاں اناج سے بھروا دیں۔
اور اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں شاہی پیالہ رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ تم چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہوئے اور بولے تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ پکارنے والا بولا ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ لائے گا اسے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی انعام دیا جائے گا۔ سارے بھائی بولے کہ اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا کہ اگر جس کے پاس سے پیالہ نکلے اس کی کیا سزا ہے؟ تو بھائی بولے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے۔ پھر سامان کی تلاش شروع ہوئی۔ پہلے سب بھائیوں کا سامان ٹٹولا گیا اور آخر میں جب بنیامین کے سامان کی تلاشی لی گئی تو پیالہ برآمد ہو گیا۔ بھائی کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے اور اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو واپس نہ کیا۔ بھائی پریشان ہو گئے کہ اب واپس والد کے پاس کیسے جائیں۔ پھر سب سے بڑا بھائی یہودا کہنے لگا اے بھائیو، سوچو تم نے اپنے والد سے کیا عہد کیا تھا؟ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں اس وقت تک یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا نہ فرمائیں یا اللہ اس معاملے میں کوئی حل نہ بتا دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا سب بھائی واپس گھر لوٹ آئے اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگوں نے ہیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں اور صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا ہائے میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں۔ باپ کا یہ حال دیکھ کر بیٹوں اور پوتوں نے کہا کہ ابا جان آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب گور ہو جائیں یا جان سے گزر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا اے عزیز مصر، ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سن کر انہوں نے کہا سچ آپ یوسف ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا۔ یہ سن کر بھائیوں نے نہایت ہی شرمندگی سے یہ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ بڑے ہی خطا کار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی آنکھوں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ یہ کرتا میں ہی لے کر جاؤں گا، کیونکہ میں ہی آپ علیہ السلام کا کرتا بکری کے خون سے رنگ کر والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا، تو میں نے ہی غمگین کیا تھا اور اب آپ کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا۔ چنانچہ یہودا وہ کرتا لے کر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ ادھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے پوتوں سے فرمایا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ علیہ السلام کے پوتوں نے جواب دیا کہ خدا کی قسم کہ آپ اب بھی اس پرانی بات میں پڑے ہوئے ہیں، کہاں ہے یوسف اور کہاں ہے اس کی خوشبو؟ لیکن جیسے ہی یہودا کرتا لے کر پہنچا اور کرتے کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا
تو فوراً ہی ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئی۔ پھر انہوں نے کہا، کیا میں نہ تم سے کہتا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ آپ کے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔ پھر سب مصر کو روانہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے لانے کے لیے 2 سواریاں بھیج دی تھیں۔ یعقوب علیہ السلام نے سب کو جمع کیا تو کل ملا کر 72 یا 73 افراد تھے۔ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں اتنی برکت عطا کی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو 6 لاکھ سے زیادہ تھے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مصر جانے کے صرف 400 سال بعد کا زمانہ ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مصر کے قریب پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 لشکر اور بہت سے مصری سواروں کو ساتھ لے کر اپنے والد اور بھائیوں کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے کہا، یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ یہودا نے عرض کیا کہ جی نہیں، یہ آپ کے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو کہ اپنے سواروں اور لشکروں کے ساتھ آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس پر حیران ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے آئے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی، ذرا سر اٹھا کر دیکھیے، آسمان کے فرشتے بھی آپ کی خوشی میں شریک ہونے آئے ہیں، اور ان میں وہ فرشتے بھی شامل ہیں جو آپ علیہ السلام کے غم میں آپ کے ساتھ روتے تھے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان لفظوں میں سلام کہا کہ اے تمام غموں کو دور کرنے والے، آپ پر سلام ہو۔ پھر باپ بیٹے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آبدیدہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے سہارا دے کر اپنے والد محترم کو تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ ارد گرد آپ کے 11 بھائی اور آپ کی والدہ بیٹھیں۔ اس کے بعد آداب شاہی کے مطابق سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور اس وقت جائز تھا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید سے نکالا اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا۔ شیطان نے میرے بھائیوں اور مجھ میں ناچاکی کرا دی تھی، بے شک میرا رب جس بات کو چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے، اور بے شک وہی علم و حکمت والا ہے۔ یعنی میرے بھائی ستارے ہیں اور میرا باپ سورج اور میری والدہ چاند، اور یہ سب مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ مصر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور اس نے ساری بادشاہت آپ کے حوالے کر دی۔ اس طرح بنی اسرائیل کو مصر میں حکومت مل گئی اور وہ یہاں آباد ہو گئے۔ یہ تاریخی واقعہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کو وقوع پذیر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی باقی ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ خوش و خرم گزاری۔ حضرت یعقوب علیہ السلام تقریباً 24 سال تک مصر میں رہے۔ پھر ان کی وفات کے بعد انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی وصیت کے مطابق فلسطین میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 120 سال عمر پائی۔ آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ انہیں کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کے عوام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ آپ علیہ السلام کو ان کے قریب دفن کیا جائے تاکہ ان پر خیر و برکت قائم رہے۔ بالآخر اہل مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام اہل مصر اس سے برکت حاصل کر سکیں۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک کو
سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر چھوڑنے کا جب اللہ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت بھی ساتھ لے جانے کا حکم دے دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ ملک شام فلسطین لے گئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو آپ علیہ السلام کے آبا اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک کے قریب دفن کر دیا گیا۔